اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو مریض کو مار کے لے آئے ہو، شافی کون ہے؟ کافی کون ہے؟ اللہ۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر اس طرح کا آیا، ڈنگر ڈاکٹر، میں تو ڈنگر ہی کہوں گا اگرچہ وہ کسی ہاسپٹل کا ہو، کسی کلینک کا ہو، جہاں کا بھی ہو، یہ سب یہ الفاظ نوٹ کر لیں۔ ایک جادو چلا ہو کسی کے اوپر، 2 چلے ہوں، 10 طرح کے چلے ہوں، 100 طرح کا جادو چلا ہو، 1000 طرح کا جادو چلا ہو، جتنے بھی جادو چلے ہوں، قرآن مجید کی 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کو آپ تک پہنچا دیں۔ اگر آپ کے اندر کی معاملات درست نہیں تو پھر وہ چیزیں آپ پر ریئیکٹ کرتی ہیں۔ قرآن مجید کو غلط پڑھنے سے قرآن مجید بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ درویشی کیا ہے؟ فقیری کیا ہے؟ صلح امت کا ایک ہی میسج ہے کہ بس لا کی تلوار ایسی چلاتے ہیں، لا، میں بھی نہیں، تو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، الا اللہ کی ضرب لگا کے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر وہ پیغام یہی دیتے ہیں کہ لوگوں، کوئی کائنات میں کچھ نہیں، میں نہیں، تو نہیں، بس الا اللہ، باقی ذات اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، آپ کی آل کے لیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، حضور کے صحابہ کرام کے لیے لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے یہ پر اسرار جہان وظائف کے حوالے سے ہے۔ جس دنیا میں چلے جائیں اس دنیا کا ایک عجب رنگ ہے، عجب انداز ہے، ایک عجب فضا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے اس کی فضا بھی عجب ہے۔ دور نفسا نفسی کا ہے، بھولی بھالی اور کم فہم عوام کو بہت سارے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا کر کے اللہ کی مخلوق کو خوف زدہ کر کے ان سے اپنے مطلب کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں اور ڈاکٹروں کے کلینک پہ چلے جائیں اور حکیموں کے پاس چلے جائیں۔ میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں سارے بندے اللہ کے ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جن کے اندر احساس نہیں ہے۔ ایک وہ انسان ہے جس کے اندر احساس ہے، ایک وہ ہے جس کے اندر احساس نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایک ہوتا ہے جو بچانے والا ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں جو اس کی جیبوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، اس کا موبائل، اس کے پیسے، اس کی چیزیں، ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگرچہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ روپ بندوں کا ہے، کام شیطان والا کر رہے ہیں۔ روپ بندوں کا ہے اور کام شیطان والا کر رہے ہیں، اور ان کے اندر احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔
ہسپتالوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ڈاکٹر کا روپ مسیحا کا روپ ہے، وہ زندگی دینے والا، زندگی بچانے والا، زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو بچانے والا، اس میں سٹرگل کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، لیکن وہی ڈاکٹر حضرات، ان میں ایسے لوگ ہیں جو مریض کی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، اور نہیں بھی اس کو بلڈ لگنا تو اس کے لیے بلڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور فورس کرتے ہیں کہ اتنا بلڈ لایا جائے، اور وہ بلڈ اس کا منگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یا گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ خود دیں۔ ہمارے ساتھ ایسے واقعات کئی پیش آتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو مریض کو مار کے لے آئے ہو، جلدی اس کو آئی سی یو میں لے کے چلیں، ایمرجنسی میں لے کے چلیں، یہ کریں وہ کریں، اور جتنی اس سے میڈیسن منگوائی جاتی ہیں گھر والوں سے، اہل خانہ سے، تو وہ اتنی اس کو مریض کو ملتی نہیں ہے، اتنا اس کے وجود میں وہ دوائیاں جاتی نہیں ہیں جتنی دوائیاں واپس وہ فارمیسیوں پر اور میڈیکل سٹوروں پر واپس چلی جاتی ہیں، اور کتنی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دوائیاں، میڈیسنز جو ہاسپٹلوں کو ملتی ہیں، وہ میڈیسنز اگر مریضوں کو ملیں تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے، لیکن وہ مریضوں کو ملتی نہیں ہے، وہ اکثر ڈاکٹرز حضرات جو ہیں اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اور آگے پیچھے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس طرح احساس جس کے اندر ہے وہ انسان ہے، اور جس کے اندر احساس نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، آدمی ہے لیکن انسانیت اس کے اندر نہیں ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا نا، آپ نے فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور، اگرچہ اسی فضا میں، اسی آب و ہوا میں، اسی زمین و آسمان کے درمیان میں کرگس بھی اڑ رہی ہے اور شاہین بھی اڑ رہا۔ کرگس کی نظر اور نگاہ مردار کے اوپر ہے اور شاہین کی نگاہ اپنے شکار کے اوپر ہے، وہ خود جو اللہ نے اس کو صلاحیت اور خوبی بخشی ہے اس کے مطابق وہ اپنے شکار کو، جو اللہ نے اس کا رزق رکھا ہے، وہ اپنا رزق خود حاصل کرتی ہے اور کسی مردار کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ لیکن جو کرگس ہے، چیل ہے، جسے پنجابی میں ال کہندے، اگرچہ پر اس کے بھی بڑے ہیں اور دونوں کا روپ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، آئے ہے، لیکن دونوں کے انداز میں، طریقے میں، دونوں کے تھیم میں فرق ہے، اور دونوں کے جو بیہیویئر ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے، اور دونوں کے رویوں کے اندر بڑا فرق ہے، اور دونوں کے مقصد کے اندر بڑا فرق ہے، اور دونوں کے طریقے کے اندر بڑا فرق ہے، اور یہ فرق ہر ایک کو نظر نہیں آتا، یہ نظر اسی کو آ سکتا ہے جو نظر والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بالخصوص ان چیزوں سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ فرق نظر ہی نہ آئے، وہ فرق نظر ہی نہ آئے، وہ فرق ختم کیے جا رہے ہیں کہ بالکل اندھا کر دیا جائے اس قوم کو کہ ان کے اندر کوئی سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہ رہ جائے۔ ابھی یہ ریسنٹلی مجھے دکھا رہے تھے کہ جو لیز ہے، لیز جو ہم کھاتے ہیں، ہم بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اس کے اندر جو خنزیر کا، سور کا اس کی چربی کی جو کیمیکل ہے، اس کی چربی کا جو آئل ہے، چربی اس کا، سور کا آئل، وہ اس لیز کے اندر اس کو فرائی کرنے میں یا اس کو تیار کرنے میں اس کا آمیزش اس کی شامل کی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں وہ چیزیں ہمارے تک، ہمارے گھروں کے اندر تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور ان کی بڑے اچھے انداز سے مشہوریاں، اس کی کمرشل وہ دی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو جب یہ شوق سے کھائیں گے تو خاک ہمارے اندر وہ پہچان رہنی
بسکٹ ان کے، جیمز ان کے، اور اس طرح سے مختلف پروڈکٹ ان کی ہم یوز کریں گے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے صابن ان کا استعمال کریں گے، صابن ان کا استعمال کریں گے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ہاں جی، نہانے دھونے کے لیے، غسل کے لیے صابن ان کا یوز کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کی یوز کریں گے، تو خاک ہمارے اندر کوئی پہچان ہے؟ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر کیا ہی بات ہے، اس نے اپنے مقصد کو پہچان لیا۔ معرفت الہی اصل مقصد ہے۔ تو جب اندر ہی مر گیا، باطن مر گیا، تو پھر پہچان کیا ہونی ہے؟ تو جہان وظائف کے اندر کامیابیاں کیوں نہیں ملتی؟ اتنا بڑے وظائف ہیں، بڑے بڑے لمبے وظائف ہیں، بڑے بڑے عالی مرتبت وظائف ہیں، بڑے بڑے عالی شان وظائف ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے اندر کچھ ڈھونڈو نہ، کیوں نہیں وظائف میں آپ کو تاثیر ملتی؟ پھر کہتے ہو رجت طاری ہو جاتی ہے۔ رجت آپ کے اپنے اندر کی وجہ سے بھی طاری ہو سکتی ہے۔ کیوں جی؟ اندر صاف نہیں، باطن صاف نہیں۔ اور پنجابی چ کہندے نے اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرو اور ویکھو کہ تھلے تے مسئلہ کوئی نہیں، اپنی بکل وچ دیکھو تہاڈی بکل وچ کتے چور تے نہیں، تمہارے ساتھ لپٹی ہوئی چیزیں ایسی تو نہیں جن کی وجہ سے تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو کہیں کوئی گھر کا بھیدی تو آپ کا نہیں، جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ اپنی بیس کو دیکھو، آپ نے سٹینڈ کہاں سے لیا ہے، اپنی بنیاد کو دیکھو۔ تو جب آپ کی بیس ہی غلط ہے، آپ کا نظریہ ہی غلط ہے، آپ کی سوچ ہی غلط ہے، آپ کا تھیم ہی غلط ہے، تو آپ کو فیض پھر کیسے ملے گا؟ باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی۔ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، تے جے رب ملدا وال ودھائیاں تے ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب رات نو جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا دانداں کھسیاں ہو، مگر رب انہاں نو ملدا ہے باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو۔ اپنی نیت اچھی ہو، نیت مخلص ہو، آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے مو سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، فرماتے تھے تو اندر سے گندا ہو اور لوگوں کو چنگا بن بن کے دکھائے، اچھا بن بن کے دکھائے، اور لوگ تجھے اچھا سمجھیں، لوگ تیرے گیت گائیں، لوگ تیرے ترانے پڑھیں، اور تو لوگ تیری تعریفیں کریں، تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں تک فرمایا تیری تباہی اور بربادی ہے کہ اگر تو اندر سے ٹھیک نہیں، تیری سوچ ٹھیک نہیں، تیرے انداز ٹھیک نہیں، تیری اندر کا مقصد ٹھیک نہیں، تیری نیت ٹھیک نہیں۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے تو بزرگوں کے جو اقوال ہیں نا اور اشعار جو ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے آقا مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کی نیت کچھ اور ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ چیزیں ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، مقاصد سامنے آ ہی جاتے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو لیا کہاں سے ہے، اور آپ کا مقصد ہے کیا، آپ کی چاہت اور منشا ہے کیا۔ تو پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قلندر لاہوری علیہ رحمہ، آج ایسے بھی فتنے کے لوگ ہیں جو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت پر بھی طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں۔ دعا کرو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ ہماری نیو جنریشن کو اور ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بچائے جو ہمارے اکابرین اور ہمارے صلحاء امت ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء امت ہیں، مشائخ امت ہیں، ان کے بارے میں بھی جو وسوسے پیدا کرتے ہیں، جو خناس کے پیروکار ہیں، خناس شیاطین کے اعلی کار ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان سے سب کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کس چیز کو آپ نے بیس بنایا ہے، کس چیز کو آپ نے بنیاد بنایا۔ الحمدللہ وہ چیزیں سامنے آ کر رہتی ہیں، کبھی چھپتی نہیں ہے، کبھی چھپتی نہیں ہے، بس عوام کے سامنے کسی نہ کسی وقت وہ مقاصد سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کبھی سچ کو انشاءاللہ غالب کر کے رہتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اور ضرور آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کو آپ تک پہنچا دیں، آپ تک پہنچا دیں، اور پہنچانے کے بعد پھر کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہمارے ذمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ تک پہنچا دیا گا۔ تو بھائی اس میں جان اور پہچان کر آگے چلیں۔ اگر آپ کے اندر کی معاملات درست نہیں تو پھر وہ چیزیں آپ پر ریئیکٹ کرتی ہیں۔ قرآن مجید کو غلط پڑھنے سے قرآن مجید بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی طہارت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں، اپنی پاکیزگی کو، اپنی طہارت پر فوکس کریں، اور آپ کی طہارت ٹھیک نہ ہو، وضو ٹھیک نہ ہو، اور اگر باہر کا وضو ٹھیک ہوا تو اندر کا وضو ٹھیک نہ ہوا تو تب بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اندر کی نورانیت اس نے باہر کی نورانیت جس نے اندر جانا ہے، اس نورانیت کو کیسے پھر کیچ کرنا ہے، پک کیسے کرنا ہے؟ تو جب اندر اندھیرا ہوا، اندر کا نظام درست نہ ہوا، اندر کی پلیدیاں ختم نہ ہوئی، اور لوکاں نو دکھلاون کارن پج پج وڑے مسیتی، باہروں نہاتیاں دھوتیاں کی ہویا جنہ اندروں گئی پلیتی۔ تو جس طرح یہ ظاہر کا وضو اور پاکیزگی ہے، اس طرح باطن کے وضو اور پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے، اور باطن کے وضو اور پاکیزگی کے لیے کسی مرشد کامل کے پاس، کسی پیر کامل کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی مرد کلندر کے پاس، کسی اللہ کے درویش کے پاس جانا پڑے گا۔ ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو پھر تمہیں وہ فیض حاصل ہوگا جو اپنی نگاہ سے، جن کے پاس یہ فیضان ہوگا اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کو اللہ نے یہ فیض عطا کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی نگاہ سے، اپنی توجہات سے ان کے گناہوں کی آلودگیوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ ایک نگاہ جو ایسے اٹھا کر مقام صحابیت پہ فائز کر دیتی ہے، اور وہ نگاہ ایسے کہ پوری کائنات کے لوگ، مومن، کامل، عالم، عامل، محدث، مفکر، مفسر، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، حاجی صاحبان، تمام کے تمام حضرت صاحبان، جو بھی جتنی بھی دنیا کی عزتیں ہیں، سب اکٹھے ہو جائیں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے برابر کیا، اس کے عشر عشیر بھی نہیں بن سکتے۔ وہ ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ تو بھائی ایسے روپ بدلنے سے
انداز بدلنے سے بندہ وہ ہو نہیں جاتا. جس طرح میں نے بتایا نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. اللہ اکبر. اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عرف کری شریف، وہ بھی چپ نہیں رہے. فرمایا کچ بھی من کا تے لال بھی من کا اکو رنگ دوہاں دا. کچ بھی من کا تے لال بھی من کا اکو رنگ دوہاں دا. سراف کولوں جے مل پوائیے تے فرق کے لکھاں کوہاں دا. سراف کولوں جے مل پوائیے فرق کے لکھاں کوہاں دا. اور پھر جس طرح پروانے کا اور بھونڈ کا آپس میں تعلق نہیں رہ سکتا، وہ بھی اسی طرح پر اس کے بھی ہیں، مکھی کے بھی پر ہیں، وہ بھی اڑتی ہے اسی ہوا میں، اسی فضا میں، اور بھونڈ بھی اڑتا ہے لیکن پروانہ بھی اڑتا ہے. اب پروانے کی شان اور ہے، بھونڈ کے مقام اور ہے. بھونڈ اور مکھی اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا. پروانے کی مثالیں اور شعراء سے سنیں، پروانے کی اور شمع کی باتیں، تو پروانے کا مقام و مرتبہ اور ہے، اور بھونڈ کو ہر ایک حقارت سے دیکھتا ہے، اور اس مکھی کو ہر کوئی حقارت سے دیکھتا ہے. اور اس مکھی کو دیکھ لیں گے جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے، اور شہد کی مکھی کو دیکھیں وہ ماں سوائے پھولوں کے کسی گندگی کے مقام پہ نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح چیل آسمان کی فضاؤں میں اڑتی ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا مقصد اور ہے، اور شاہین اسی فضا میں اڑتا ہے لیکن اس کی سوچ اور اس کا مقصد اور ہے. اور جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر داڑھی رکھنے والا، ہر پگڑی باندھنے والا، ہر جبہ و دستار والا شیخ طریقت نہیں ہوتا. خود ساختہ کوئی بن جائے، جیسے ہر کوئی دوائیاں رکھنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹروں کے روپ میں جلاد نظر آتے ہیں جو انسانی جانوں پر سودے کرتے ہیں. ڈاکٹر کے روپ میں، روپ ڈاکٹر کا ہے لیکن اس کے اندر جو اس کا ضمیر ہے وہ جلادوں کا ہے. انسانی جانوں پر سودے کرتے ہیں، انسانی اعضاء بیچتے ہیں، انسانوں کے پارٹس اندر سے نکال لیتے ہیں، اس کو بے ہوش کر کے اس کے اندر سے کیا نکالے. میرے پاس ایک ڈاکٹر اس طرح کا آیا، ڈنگر ڈاکٹر. میں تو ڈنگر ہی کہوں گا، اگرچہ وہ کسی ہاسپٹل کا ہو، کسی کلینک کا ہو، جہاں کا بھی ہو، تو میں تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جس ڈاکٹر کو انسان سے محبت نہیں. دیکھیں، ہمارا تو مقصد اور منشور یہ ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. ہمارا تو پیغام ہی یہ ہے. تو جو بندہ انسان کا بھلا نہیں کرتا، اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے، فیصلہ ہی کر دیا کہ جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اور جس کی اپنی میں نہیں مرتی، یہ درویشی کیا ہے، فقیری کیا ہے؟ اپنی میں نو منو مکائیے تے جے میں ہی منو نہ مرے، ہر چیز میں رہے، میں نہ کریں. میں کے جو انجام ہے وہ بہت غلط ہے. میں کا انجام غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ میں نہیں سب تو، میں نہیں سب تو. اور تمام درویشوں کا، اللہ والوں کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا، صلحاء امت کا ایک ہی میسج ہے کہ بس لا کی تلوار ایسی چلاتے ہیں، لا، میں بھی نہیں، تو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں.
الا اللہ کی ضرب لگا کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر وہ پیغام یہی دیتے ہیں کہ لوگوں، کوئی کائنات میں کچھ نہیں، میں نہیں، تو نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس الا اللہ، باقی ذات اللہ کی، میں بھی فانی، تو بھی فانی، سب ہے فانی، باقی ذات کس کی ہے؟ اللہ باقی ہے، اللہ اللہ، بولو بولو اللہ، اولی اولی بولو اللہ، اچھی بولو، اللہ باقی ہے، اللہ اور اللہ ہی شافی ہے۔ شفائیں دینے والا کون ہے؟ شفا عطا فرمانے والا کون ہے؟ ڈاکٹر کا، طبیب کا، حکیم کا، پیر کا، فقیر کا، کسی حضرت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شفا دے۔ شفائیں کون عطا فرماتا ہے؟ شافی کون ہے؟ کافی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم شفا نہیں دیتا، وہ دوا دیتا ہے، اور پیر، فقیر، مولانا صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب یہ دعائیں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کیوں علامہ صاحب؟ کہ شفا دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ دعا دینا اللہ والوں کا کام ہے اور شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ خدائی دعوے کرنا بندوں کا کام نہیں ہے، یہ دعوے اللہ کو جچتے ہیں، یہ اسی کی شان ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اللہ احد کی شان والا ہے، اللہ الصمد کی شان والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے۔ تو وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا احساس سے آری، میں پھر کہہ رہا ہوں جو اچھے لوگ ہیں اور مہذب لوگ ہیں، بدتمیز قسم کے نہیں ہیں، ہاں جی، بے ادب اور گستاخ نہیں ہیں، اور احساس جن کے سینوں میں ختم نہیں ہوا، وہ اللہ والے اچھے لوگ ہر شعبے میں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ جناب چوک میں کھڑا کوئی ڈیوٹی کرنے والا ہے، چاہے ہاسپٹل کے اندر کوئی وہ جناب چپڑاسی ہے، میں کہتا ہوں کہ چپڑاسی بھی ہے نا تو اس کے اندر احساس ہے۔ ایک بندہ اب واقعہ مجھے سنایا پیر صاحب، بڑی خوبصورت بات ہے کہ کسی بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں ایک فیملی نے کھانا کھایا، اب ان کو بچے کے لیے دودھ کی ضرورت پڑ گئی، تو اس محترمہ نے جا کے اس 5 سٹار ہوٹل والے کو کہا کہ اس بچے کے لیے فیڈر میں دودھ دے دے، تو انہوں نے کہا جی اس کا 200 روپے الگ چارج ہو، 200 روپے الگ سے چارج ہوں گے، اس کے چارجز علیحدہ دے۔ انہوں نے 200 روپے دے دیا، اللہ اکبر، دودھ لے لیا۔ بچہ بھوک سے تھا، اس نے فیڈر پیا اور کچھ فیڈر اس کا ضائع ہو گیا۔ راستے میں وہ جا رہے تھے تو پھر دودھ کی ضرورت پڑی، تو ایک کٹیا تھی، ڈھابا تھا، وہاں ہوٹل تھا چائے والا، تو بالکل غریب سے لوگ تھے جو چائے کی دکان ڈال کے بیٹھے تھے، تو اس کو رکے وہ گاڑی سے اور انہوں نے کہا بابا جی یہ بچے کے لیے فیڈر میں دودھ دینا، تو انہوں نے دودھ دے دیا اور اس محترمہ نے پیسے نکالے، تو اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بوڑھے نے کہا بیٹی لے جا، ہم بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں لیتے۔ اب بتائیے امیر کون ہے، غریب کون ہے، انسانیت کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں۔ اور ہم ریڈیو پہ چیز لیتے ہیں نا، تو اکثر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہاں پر 1-1 روپیہ ریٹ کرواتے ہیں، اور جب کسی 5 سٹار ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں ریٹ بھی نہیں کرواتے، باہر نکلتے ہوئے 100 200 روپیہ 500 روپیہ وہاں ٹپ بھی دے دیتے ہیں۔ غور کریں کہاں ہم ٹھیک ہیں کہاں ہم غلط ہیں۔ اور ان ریڑی والوں سے، ریڑی بانوں سے اور چھوٹی دکانوں والوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں چیزیں لیا کرو، یہ نیکی ہے، اور یہ لوگ امیر بننے کے لیے نہیں دکانداری کرتے، یہ اپنے بچوں کی روٹی پوری کرنے کے لیے دکانداری کرتے، یہ اپنے محل بنانے کے لیے نہیں کرتے۔ ان سے چیز خریدا کرو، یہ چھابڑی والوں سے چیز خریدا کرو، ریڑی بانوں سے چیز خریدا کرو، چھوٹی دکانوں والوں سے چیز خریدا کرو۔
تو بھائی وہ ڈاکٹر اگرچہ کوئی بہت بڑا ہوگا لیکن اس کے اندر احساس نہیں. جو دوائیاں بیچ دیتے ہیں اور جعلی دوائیاں آگے ریکمینڈ کرتے ہیں اور کسی کو مرض ہے یا نہیں ہے، دوائیاں لکھی جا رہے ہیں اندھیوا اور لوگوں کے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور وہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا لیکن دل بھی نہیں کر رہا کہ میں اس بات کو روکوں. میرے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں حق اور سچ کو بیان کر دوں کہ وہ مردانہ طاقت کے لیے اور مردانہ استعمال کے لیے جانوروں کی دوائیاں، جانوروں کے انجیکشن مردوں کو لگا اور ان سے ہزاروں روپے بٹور رہے ہیں، لاکھوں روپے لے رہے ہیں ان سے، اور ان کو اس حوالے سے، نامردی کے حوالے سے، مردانہ طاقت کے حوالے سے ان کو اس طرح کی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں جو ڈنگروں کو، جانوروں کو لگائے جاتے ہیں. اس طرح کی ادویات ان کو دی جا رہی. تو اب بتائیے، وہ فخر سے کہتے ہیں ہم اتنی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اتنی ڈرپیں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس شعبے میں پیسے شاید کم بنتے ہوں گے، انہوں نے شعبہ چینج کر لیا اور آگے قدم اٹھا لیا. جدید ٹیکنالوجی میں ایک قدم اور آگے. ہاں جی، جدید ٹیکنالوجی میں ایک قدم اور آگے. میں نے کہا تجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو تمہارا شعبہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے آپ وہاں اس لمٹ میں رہو. آگے بڑھو گے تو ننگے ہو جاؤ گے، آگے بڑھو گے تو کھانا خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ تجھے وقت ملا ہے تو تو سمجھے کہ شاید یہ میری کوئی سیاست ہے یا تو سمجھے میری چلاکی ہے، میں اپنی مکاری سے آگے بڑھ رہا ہوں یا میں اپنی ہوشیاری سے. نہیں، کوئی مکاری، کوئی ہوشیاری، کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ڈھیل دیتا ہے، ڈور ڈھیلی کر دیتا ہے. وہ ڈور ڈھیلی ہو جاتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے شاید میرا کوئی فن ہے، میرا کمال ہے. نہیں، کمال کوئی نہیں ہے، کمال کوئی نہیں ہے. کمال صرف اللہ کے ہوتے ہیں. وہ بندے کو موقع دیتا ہے، اس کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جانچنے کا موقع دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ واپس آ جائے میرا بندہ، یہ میرے ساتھ صلح کر لے، میرے ساتھ صحیح ہو جائے اور یہ اپنی چلاکیوں سے نکل آئے. جو موقع دیا اس کو، اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. اب بھی وقت ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، مخلوق خدا سے محبت کریں اور مخلوق خدا کو نیک مشورہ دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی. اور مخلوق خدا کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، خوف زدہ کرنا، جس طرح وہ ڈنگر ڈاکٹر خوف زدہ کر کے اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو غلط استعمال میں لاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے. اسی طرح روحانیت کے اندر اور اگر کوئی کسی کو خوف زدہ کرتا ہے تو بھائی اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا تعلق، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا یہ جادو، جنات اور کالے علم سے بچے رہیں. جب قرآن پڑھنا نہیں، قرآن گھر میں پڑھا ہے، ٹھپ پڑھا ہے، غلاف ایک ایک نہیں، تین تین چار چار اوپر چڑھائے ہوئے. جب قرآن پاک پکڑ لو، ایسے کرو، گرد نکلے. مطلب یہ واضح ہو گیا کہ آپ نے قرآن کو کھولا ہی. اگر قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، اللہ اکبر، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد ہے، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی زندہ باد ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو. قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب مرنے والا بندہ ہو تو اس کے اوپر سورۃ یاسین ہی پڑھی جائے پھر ہی اس کے لیے ہی ہے. قرآن مجید اس کے لیے نہیں. قرآن مجید صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں. قرآن مجید صرف اور صرف اصالِ ثواب کے وقت پڑھنے کے لیے نہیں. قرآن مجید آپ کی پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے. قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. یہ ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہونے والا یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر آج تک زیر زبر کا کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکا.
اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اور ادھر ادھر کے وظیفوں سے نکلیں، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اور یہ جو خود ساختہ تو ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے، خود ساختہ حکیم ٹھیک نہیں ہے، تو خود ساختہ پیر کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ خود ساختہ ڈاکٹر ہو نسخہ غلط دے دیتا ہے، خود ساختہ حکیم ہو نسخہ غلط دے دیتا ہے، خود ساختہ پیر ہو، خود ساختہ عامل ہو، خود ساختہ کوئی حضرت ہو، خود ساختہ کوئی مولانا ہو، تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ بزرگوں نے فرمایا نا، نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ تو نیم حکیم ہو جان کو لے جاتا ہے، انسان کی جان لے لیتا ہے، تو نیم ملا ہو ایمان کو لے جاتا ہے۔ تو کسی نیم حضرت کے ساتھ، نیم ملا کے ساتھ جڑ کر اپنے ایمان کو تباہ نہ کیجیے، اور کسی نیم حکیم اور نیم ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی جان سے ہاتھ مت دھو بیٹھیے، بلکہ اللہ والوں کے ساتھ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر جڑ جائیں، جہاں سے آپ کو قرآن کا فیض ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا فیض حاصل ہو، اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ مل جائیں، اولیاء کاملین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ والے جو ہیں یہ مدینے والے تک پہنچاتے ہیں، اور مدینے والی سرکار اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی شفائیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم ربنا یا شافی الامراض یا شافی انت شافی یا رب العالمین، اے اللہ تو شفائے کاملہ عطا فرمانے والا ہے، تندرستی عطا فرمانے والا ہے، صحت عطا فرمانے والا ہے، تندرستیاں عطا فرمانے والا ہے۔ مولا کریم ہم پر اپنی کرم نوازی فرما، ہم پر اپنی مہربانی فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اور یہ جو وظیفہ آج کا میں بتانے لگا ہوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا پاورفل، ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ ایک جادو چلا ہو کسی کے اوپر، دو جادو چلے ہوں، یہ سب یہ الفاظ نوٹ کر لیں، ایک جادو چلا ہو کسی کے اوپر، دو چلے ہوں، 10 طرح کے چلے ہوں، 100 طرح کا جادو چلا ہو، 1000 طرح کا جادو چلا ہو، جتنے بھی جادو چلے ہوں، قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر مریض کے اوپر پھونکیں، اور اس طرح پانی کا گلاس پاس رکھیں اور پانی کے اوپر بھی پھونک کر اس طریقے سے، اور وہ پانی 3 سانسوں میں پینا ہے۔ تیسرے سانس میں جتنا چاہے پی لے۔ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ، وہ عظیم الشان سورت کون سی ہے جس کو 7 مرتبہ صبح پڑھا جائے، 7 مرتبہ شام کو پڑھا جائے، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھا جائے، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، یا پھر اگر کسی کو آتا ہے تو درود شفا پڑھا جائے۔ ہماری یہ کتاب ہے جامع کوثر، اس کے آخری صفحے کے اوپر یہ درود پاک موجود ہے۔ اس کے اندر یہ کتاب جامع کوثر، الحمدللہ یہ ایک باطنی اور روحانی حکم پر یہ کتاب لکھی گئی، یہ اس کے اندر موجود، یہ صفحہ نمبر 438 صفحے کے اوپر یہ درود پاک موجود ہے۔ یہ درود شفا ہے، یہ درود دوا بھی ہے، درود شفا بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء۔ یہ اس کتاب کے اندر بھی درود پاک یہ موجود ہے، اور یہ آئینہ فتوحات
میری لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ اس کتاب کے اندر بھی یہ فیض موجود ہے۔ کوئی منگوانا چاہے تو یہ کتاب منگوا سکتا ہے۔ نئے فتوحات یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، کم و بیش 1800 صفحات اس کے، اور یہ جامع کوثر جو ہے یہ منگوانا چاہیں تو یہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ جو میں بتانے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، سورۃ الطارق والسماء والطارق۔ 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، مریض کے اوپر بھی پھونک ماریں اور پانی کے اوپر بھی پھونک مار کے مریض کو پلائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد شفا یابی نصیب ہو جائے، جلد صحت یابی ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ ہر نماز کے ساتھ، کتنی نمازیں ہوگی دن میں؟ 5 فرض نمازیں اللہ نے کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو 5 نمازوں کے بعد یہ دم کرنا شروع کر دیں۔ جو اپنا نام کمنٹ میں لکھے ان کو ہم خصوصی اجازت دیتے ہیں، اس دم کی خصوصی اجازت میری طرف سے ہے، بار بار فون کرنے کی ضرورت نہیں، خصوصی اجازت ہے۔ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود شفا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے درود شفا پڑھیں، اگر درود شفا نہیں پڑھ سکتے تو پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ تو سورۃ الطارق کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنے ملک کا نام لکھیں، اپنی کنٹری کا نام، آپ کو اجازت ہے۔ میں یہ الفاظ بڑے بامر مجبوری، کیونکہ بہت سارے فتنے ایسے نکلے ہیں، کوئی قرآن پاک سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی حدیث مبارکہ سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی اولیاء اللہ سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی نبی پاک کے صحابہ سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی ذکر اذکار سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے، اور کتنے قسمت کے مارے ایسے ہیں جو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف عریانی اور فحاشی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں کے جام جو ہیں وہ پلائے جائیں، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پلائے جائیں، اور توحید کے جام پلائے جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبتوں کا درس دیا جائے، حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی محبتوں کا درس دیا جائے، اولیاء کاملین کی محبتوں کا درس دیا جائے، اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق اور قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے جو وظائف ہیں وہ وظائف آپ کو دیے جائیں، تاکہ آپ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن و سنت کے ساتھ آپ جڑ جائیں، آپ کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہو جائے، اور ادھر ادھر کے ڈھونکی اور اس طرح کے جو پھیلے باز لوگ ہیں، ہاں جی، جال ساز لوگ ہیں، ان سے آپ بچ جائیں، اور جو قرآن سے دور کر دیں آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، جو قرآن و حدیث سے آپ کو ہٹائیں آپ ان سے ہٹ جائیں، جو قرآن و حدیث سے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں آپ ان سے الگ ہو جائیں، اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائیں، اولیاء کاملین کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو لوگ آپ کے دل میں علماء کرام کی، مشائخ کرام کی، اولیاء کاملین کی، صلحاء امت کی اور بزرگان دین کی، اسلاف کی محبتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، آپ ان لوگوں کو جوتی کی نوک پہ مار دیں۔ اور پھر میں تو ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ میری باتوں میں لپٹے تابوت نہ کھول، میری باتوں میں لپٹے تابوت نہ کھول، لفظ جی اٹھے تو خوف سے مر جاؤ۔ میری باتوں میں لپٹے تابوت نہ کھول، میری باتوں میں لپٹے تابوت نہ کھول، لفظ جی اٹھے تو خوف سے مر جاؤ گے، لفظ جی اٹھے تو خوف سے مر جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ادب والوں میں رکھے، تعظیم والوں میں رکھے، محبت والوں میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے مطابق ادھر ادھر کی بہکی بہکائی اور باتوں پر نہ چلنے دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب العالمین۔